Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. آج کا موضوع یہ ہے کہ 1979 میں جب سابق سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر دیا اور جب کہ پاکستانی صدر جنرل ضیاء الحق نے فیصلہ کیا امریکن پالیسی کی حمایت کرنے کا، تو اوور نائٹ پاکستان واز ٹرنڈ انٹو اے فرنٹ لائن اسٹیٹ، جس کے ذریعے CIA نے بے تحاشا اسلحہ اور پیسہ مختلف افغان گروپس کو سپلائی کرنا شروع کر دیا ہمارے ذریعے۔ اس کا ایک اور نتیجہ یہ بھی ہوا کہ تقریباً 40 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں آ بسے۔ آج جو ہم حالات پاکستان میں دیکھ رہے ہیں عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے، اس کا قصوروار بہت سے تجزیہ نگار اور لوگ جنرل ضیاء اور ان کے اس فیصلے کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے نے ان مسائل کی بنیاد ڈالی۔ دوسرے ہاتھ پہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید 30 سال پہلے کا یہ فیصلہ وقت کی ضرورت تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کے بہت سے اچھے فائدے بھی ہوئے۔ تو آئیے یہ ہمارا موضوع ہے آج کا، and as usual we have two teams to debate this. This is a very weighty and an important topic, so the caliber of the guests today reflects that. It's a great pleasure to welcome on the green team اس قرارداد کے فیور میں بات کرنے کے لیے افتخار احمد۔ He is a well-known TV host. یقیناً آپ لوگوں نے ان کا پروگرام جواب دے ضرور دیکھا ہوگا، اور ان کا ساتھ دیں گی نجم الثقلین۔ She is a student of media sciences اور وہ اپنی بیچلرز ڈگری مکمل کر رہی ہیں اقرا یونیورسٹی سے۔ اینڈ آن دا ریڈ ٹیم اس قرارداد کی مخالفت کرنے کے لیے ہیں جمال حسین صاحب۔ He is a retired air commodore. آج کل وہ ایک سینئر ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ منسوب کیے جاتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ اور میڈیا میں۔ اور ان کا ساتھ دیں گی اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے نین تارا لغاری۔ شی از ایٹ دا DHA کالج فار ویمن، جہاں پہ یہ اپنے انٹرمیڈیٹ کی کوالیفیکیشن حاصل کر رہی ہیں۔ یہ دلچسپی رکھتی ہیں سیاست میں اور حالات حاضرہ میں۔ سب سے پہلے شروع کریں گے گرین ٹیم، دے ان فیور آف دا پروپوزیشن۔ تو آئیے ملتے ہیں نجم الثقلین سے۔ ہاؤ آر یو؟ آپ تو ایک بہت ہی اکمپلش ڈیبیٹر ہیں، سو یو مسٹ بی فیلنگ کوائٹ کانفیڈنٹ۔ یس آئی ایم۔ چلیں گریٹ۔ نجم الثقلین، آپ کے پاس 3 منٹ ہے ان فیور آف دا پروپوزیشن۔ وہ یہ ہے کہ 1979 میں پاکستان کو افغان وار کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز اسٹارٹ ناؤ۔ وطن عزیز میں افغان جنگ کے اثرات کے باعث ہونے والی تباہی، خودکش حملوں میں ہزاروں انسانوں کی ہلاکت، شہر شہر بستی بستی اور گاؤں گاؤں میں ہونے والے بم دھماکوں، منشیات کے ہاتھوں 2 نسلوں کی بربادی، ہر گھر میں ہیروئن کی وبا، آئے روز کے ڈرون حملوں، جہادیوں کی تلاش میں نیٹو افواج کے راکٹوں کی بارش، ملک بھر میں اسلحے کا پھیلاؤ، جگہ جگہ بارود کی بو، ہماری جنت نظیر وادیوں میں دہشت گردوں کی تلاش اور اس تلاش کے نتیجے میں 25 لاکھ افراد کی نقل مکانی۔ ایسے ہولناک نتائج کے بعد بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہمیں افغان جنگ میں حصہ لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا ہم 2 سپر پاورز کے درمیان توازن نہیں رکھ سکتے تھے؟ ایران انقلاب کے تجربے سے گزرنے کے باوجود اس جنگ سے دور رہا، مشرقی وسطیٰ کے ممالک الگ تھلگ رہے، پوری دنیا میں امریکی مفادات کے نگہبان صرف ہم ہی رہ گئے تھے۔ نجم الثقلین نے بہت ہی ولولے کے ساتھ اپنی اسپیچ کی ہے۔ She's blended a lot of passion with eloquence. So let's see کہ اس کا جواب کیسے ملتا ہے۔ نین تارا لغاری، that's quite an act to follow, isn't it؟ افغان جنگ کے بعد وطن عزیز سلامت ہے اور تا قیامت سلامت رہے گا۔ افغان جنگ میں ہمارے کردار کے مخالف تاریخ سے بے بہرا ہیں، حقائق سے نا واقف ہیں، بس رونا پیٹنا جانتے ہیں، بس چیخنا چلانا جانتے ہیں، اور حقائق کو مسخ کرنا تو کوئی ان سے سیکھے۔ ان کو تو یہ علم نہیں کہ قومیں صدیوں تک لڑتی ہیں، یہ نہیں جانتے کہ تباہی کیا ہوتی ہے، بربادی کیا ہوتی ہے، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ بدماش پڑوسی کیا ہوتا ہے۔ اگر روس افغانستان میں اپنے قدم جما لیتا تو ہمیں بیروت کی طرح کھنڈر بنا دیا جاتا، ہم بالبک اور تیوی کے کھنڈر بن چکے ہوتے، ہمیں صبرا اور شیتلا جیسی خون کی ہولی دیکھنا پڑتی، ہمیں غزہ کی طرح عمارتوں کا قبرستان بنا دیا جاتا جہاں ہم سب زندہ دفن کر دیے جاتے۔ Now let's go to our celebrity speakers. Iftikhar Ahmed Saab, how are you? Perfectly all right. Thank you for joining us on this debate. You're well known for your aggressive style, so we're looking forward to that. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہے in favor of the motion. It was a war of American interest. Unicol, کوئی پاکستانی شیئر ہولڈر تو یونیکول میں نہیں ہے نا۔ یونیکول کے شیئر ہولڈر کون ہیں؟ ڈک چینی کا مفاد کیا تھا؟ بش کا مفاد کیا تھا؟ پاکستان کو یونیکول سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ پاکستان کے عوام کو اس جنگ نے کیا دیا ہے؟ پاکستان کے عوام کے لیے وہ جنگ
کس طریقے سے ضروری تھی، اور پھر کون چند لوگ بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کے حوالے سے فیصلہ کرنے والے؟ یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا. میں کسی آدمی کو، کسی اتھارٹی کو، کسی ادارے کو اس بات کا اختیار دینے کو تیار نہ تھا، نہ ہوں گا کہ وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کے مرضی کے منافی فیصلے کریں اور بعد ازاں کہیں کہ یہ فیصلے پاکستان کے مفاد میں تھے. بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب کا. اینڈ آف کورس اٹ واز ہز انیمیٹیبل اسٹائل ان وچ ہی ڈیڈ ہز اسپیچ. اب دیکھتے ہیں کہ جمال حسین صاحب اس کا جواب کیسے دیکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو بحرین. پہلی بات یہ ہے کہ ٹاپک ہے کہ حمایت کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے بارے میں میرے خیال سے دو اختلاف نہیں ہے کہ اس جنگ سے ملک کو نقصان ہوا ہے. دس اسمپشن جو ان کی ہے میں بھی مانتا ہوں، اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے، اس حالات سے اگر ہم جنگ میں جاتے تو کیا اس کے نتیجے نکلتے؟ اگر نہیں جاتے تو اس کے کیا نتیجہ نکلتا؟ واز اٹ، جسے ہم اپنی انگریزی میں اپنے آرم فورسز میں کہتے ہیں، واز اٹ اے وار آف چوائس اور واز اٹ اے وار آف نیسیسٹی؟ تو وار آف چوائس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہے جس میں آپ اگر جائیں تو آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو آپ کا نقصان نہیں ہوتا. وارز آف نیسیسٹی وہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں تو مجھے زیادہ نقصان ہوگا. سو اٹس اے کوشچن آف لمیٹنگ یور لاسز. دیٹس اے وار آف نیسیسٹی. اور جب آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے دین اٹ بیکمز وار آف نیسیسٹی ناٹ اے چوائس. تو اس پہ میں بحث کروں گا واٹ واز اٹ. اس سے اگر اٹ واز اے وار آف نیسیسٹی تو پھر یہ بحث ہی فضول ہے کہ ہمیں جوائن کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا. اس آبویس ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو آئیے لیتے ہیں اب آڈینس کے سوالات ان ٹیم سے. رائٹ آڈینس، سب سے پہلے سوال کس کا ہے؟ جی سر، میرا آپ سے سوال ہے افتخار احمد صاحب سے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ امریکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ایک پاورفل ملک ہے اور ایک مضبوط مستحکم اس کی پالیسیز ہمیشہ اس کے لیے رہی ہیں، اور پاکستان بہت کمزور اس وقت حالات میں مشکل دور سے گزر رہا ہے، تو کیا ہر بات میں امریکہ کو الزام دینا، اس کی بات کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیا اس کو انوائٹ کرنا نہیں ہوگا؟ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے جتنا ہم مانتے ہیں. یہ 17 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور کمیٹڈ لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی آزادی کو قربانی دے کے حاصل کیا ہے. ہمارے اندر بہت پوٹینشل ہے. تو پاکستان کوئی کمزور نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کمزور دکھایا جائے، کیا جائے. جہاں تک امریکہ کی بات رہی، دیکھیں ہم کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. اور یاد رکھو، اگر آپ کی سرزمین سے دوسرے ملک پر حملہ کرو گے تو یہ انٹرنیشنل لاز کی بھی وائلیشن ہے اور اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے. لیکن کیا نیوٹرل رہنا ایک پاسبلٹی تھی؟ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا نیوٹرل رہنا ایک پاسبلٹی تھی؟ اف یو گو بیک ٹو دیٹ ایریا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیوٹرل رہنا ایک پاسبلٹی تھی. ہم ود ان دی افغانستان تو وہی مورل سپورٹ دے سکتے تھے تھرو اوور ایمبیسیز آل اوور دا ورلڈ کہ جو فائٹ ود ان دی افغانستان اگینسٹ رشیا ہو رہی ہے، مورلی وی آر اگینسٹ رشیا. بٹ جا کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا، سی آئی اے کے پیسوں کو تقسیم کرنا، ان کے اسلحے کو تقسیم کرنا، پھر یہ فیصلہ کرنا کہ حکمت کو کتنے پیسے ملنے ہیں اور نبی محمد کو کتنے پیسے ملنے ہیں اور کس کو کیسے پیسے ملنے ہیں، پشاور میں ان کے ہیڈ کوارٹرز بنانا، جنگ اپنے گھر میں لے کے آنا، میں اس کے خلاف ہوں. اور اب the rules of the house are کہ اب ہم دوبارہ ووٹ لیں گے اسی آڈینس سے دیکھنے کے لیے کہ ان کی رائے کچھ تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. At the beginning of the show it was 50-50, so everything's up for grabs. Okay studio audience، اگر آپ اس قرارداد سے ابھی بھی اتفاق کرتے ہیں تو آپ گرین کارڈ دکھائیں گے، اور اگر آپ اس قرارداد کے اگینسٹ ہیں تو آپ ریڈ کارڈ دکھائیں گے. قرارداد یہ ہے کہ 1979 میں 1979 میں پاکستان کو افغان وار کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی. Audience, vote now. Okay. Yeah, it's a clean sweep, 95-5, I think, to the green team.